السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں اور پیارے دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور پیارے دوستوں، آج کا میرا موضوع انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی قدرت سمجھائی ہے۔ جس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اور جب اللہ کی قدرت سمجھ میں نہ آئے گی تو پھر دوسروں کے سامنے جھکے گا، اور دوسروں کے سامنے جھکنا یہ ہلاکت ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ کامیابی ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دل میں نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا مشکل ہے، اور اس کے لیے اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کے غیبی نظام اور اس کے غیبی خزانے کو بار بار سننا ہوگا۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل میں آئے گی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک کی ابتدا ہی اپنی تعریف سے کی ہے، الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی قادر مطلق کا بنایا ہوا ہے۔ رب العالمین تمام عالم کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت اور پرورش کرنے والا۔ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہونا سب سے بڑی صفت ہے، سب مخلوق ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پہلے کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تھا، اکیلا ہے، صمد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی قدرت میں اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ جسم سے پاک، شکل سے پاک، جہت سے پاک، ہر عیب سے پاک، تمام عالم اور عالم کی ایک ایک مخلوق کو پیدا کرنے میں اکیلا، چلانے میں اکیلا، باقی رکھنے میں اکیلا، فنا کرنے میں اکیلا، جزا اور سزا دینے میں اکیلا۔ تمام عالم کے اوپر صرف اسی کی حکومت چلتی ہے۔ تمام مخلوق کو بغیر نمونے کے بنایا، آسمان بغیر آسمان کے بنایا، زمین بغیر زمین کے بنا دی، عالم کی پہلی چیز بغیر چیزوں کے بنائی، پہلا انسان بغیر ماں باپ کے بنایا، پہلا شیر، پہلا چیتا، پہلی ہرن، ہر جانور کا پہلا کوئی نہیں تھا، بغیر بیج کے درخت بنائے، آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، پانی کو بہایا، ہوا کو اڑایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا، بے شمار مخلوق، جن، انس، فرشتے، ہر طرح کے جانور، کوئی چلنے والا، کوئی رینگنے والا، کوئی اڑنے والا، کوئی تیرنے والا، پھر ان مخلوق میں الگ الگ قسمیں، پھر ہر ایک کی الگ الگ شکلیں، پھر ہر ایک کا الگ الگ مزاج، پھر ہر ایک کی رہنے کی جگہ الگ، بول چال الگ، کھانا الگ، پھر الگ الگ قسم کے پھلدار درخت، الگ الگ قسم کے پھول جس میں الگ الگ ڈیزائن، الگ الگ کلر، الگ الگ خوشبو، پھر الگ الگ جڑی بوٹی، پھر زمین میں سونا چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، پھر پیٹرول، ڈیزل وغیرہ بنایا، جس کو انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ بے شمار مخلوقات، پھر ان مخلوقات کی بے شمار قسمیں، پھر ان میں بے شمار فائدے، ان سب مخلوقات کو اور اس کی گنتی کو، اور کہاں پر ہے اور کس حال میں ہیں اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ سب جانتے ہیں، اور تمام مخلوقات کی تمام ضروریات بیک وقت
براہ راست خود پہنچاتے ہیں، اور سب مخلوقات پر اللہ کا پورا کنٹرول ہے، کوئی بھی مخلوق اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ ہمیں پیدا کیا، پھر کائنات کو بنایا، اور پھر کائنات کے حالات پیدا فرمائے، زندگی، موت، صحت، بیماری، عزت، ذلت، محبت، نفرت، خوشی، غمی، غریبی، مالداری، سکون، بے چینی، ان حالات کے اوپر بھی اللہ اکیلا قابض ہے۔ ان سب حالات اور مخلوقات کی تمام ضرورت کی چیزیں اللہ کے خزانے میں، جو اللہ کے عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، موجود ہے، جس میں کوئی بھی چیز کم نہیں ہوتی، جس کو ضرورت کے مطابق دنیا میں اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم پر عمل کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔